عزیز طالبات السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم ترقی پذیر ممالک کو معاشی ترقی میں درپیش مشترک مسائل ڈسکس کر رہے تھے۔ 6 مسائل ہم ڈسکس کر چکے۔ اس سلسلے میں 7واں مسئلہ ہوتا ہے ترقی یافتہ ممالک پر انحصار۔ پسماندہ ممالک کی معاشی پسماندگی، بے روزگاری اور دولت کی غیر مساوی تقسیم کی بڑی وجہ بین الاقوامی طور پر مختلف اقوام کے درمیان معاشی، سیاسی اور دوسرے اختیارات کی غیر مساوی تقسیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ اقوام نہ صرف پوری بین الاقوامی تجارت کو کنٹرول کرتی ہیں بلکہ پسماندہ ممالک کو امداد، قرضے اور جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی کے دوران اپنی منمانی شرائط بھی ان کے سامنے رکھتی ہیں اور انہیں ان پر عمل کرنے کے لیے مجبور بھی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ترقی یافتہ ممالک اپنی اقدار اور نظام تعلیم اور ادارتی نظام بھی پسماندہ ممالک کو برآمد کرتے ہیں، یعنی حقیقت میں پسماندہ ممالک کی اقدار اور ادارتی نظام ترقی یافتہ ممالک سے کہیں مختلف ہوتا ہے۔ یہی چیز ان کی معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بین الاقوامی تجارت میں بھی ترقی یافتہ ممالک اپنی منمانی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پسماندہ ممالک کی نسبت درآمد و برآمد ہمیشہ ان کے مخالف رہتی ہے۔ انہیں اپنی درآمدات کے لیے بھاری مقدار میں زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے، جبکہ ان کی برآمدات کی قیمتیں انہیں بہت کم وصول ہوتی ہیں۔ اس طرح سے ان ممالک پر ادائیگیوں کے غیر موافق توازن کا بوجھ پڑا رہتا ہے۔ انہیں ہر سال اپنی ادائیگیوں کے توازن کو درست کرنے کے لیے غیر ملکی امداد اور قرضوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک پسماندہ ممالک کی معاشی ترقی سے کبھی خوش نہیں ہوتے، کیونکہ پسماندہ ممالک ان کی مصنوعات کی بہترین منڈیاں ہوتے ہیں، اس لیے وہ انہیں ترقی دے کے اپنی منڈی کھونا نہیں چاہتے۔ اس کی مثال ہم پاکستان سے دے سکتے ہیں۔ دوسرے 5 سالہ منصوبے کے اختتام پہ پاکستان کی سالانہ شرح ترقی دنیا کے تمام پسماندہ ممالک میں سب سے زیادہ تھی، اور یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ اگر پاکستان اسی رفتار سے ترقی کرتا رہا تو یہ بہت جلد دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کمیشن نے ایک 20 سالہ تناظری منصوبہ تیار کیا۔ پاکستان کا تیسرا 5 سالہ منصوبہ اس سلسلے کی پہلی کڑی تھا، لیکن مغربی ممالک کو پاکستان کی یہ ترقی منظور نہ تھی، لہٰذا پاکستان کا تیسرا 5 سالہ منصوبہ شروع ہوتے ہی ہمیں بھارت کے ساتھ جنگ میں الجھا دیا گیا، اور اس طرح سے ملک کے تمام ذرائع ترقی یافتہ کاموں سے ہٹ کے دفاع پر لگا دیے گئے، اور اس طرح سے ملک پسماندہ رہ گیا۔ ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ پسماندہ ممالک میں بھی دولت کی تقسیم بہت غیر مساوی ہوتی ہے۔ یہاں پر چند افراد کے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہوتا ہے۔ یہ ٹولہ زمینداروں، جاگیرداروں، صنعتکاروں، سیاستدانوں اور تاجروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنی حکومت چلانے، جاگیرداریاں اور ذمہ داریاں قائم رکھنے کے لیے بھی ملک کو معاشی لحاظ سے پسماندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی اپنی عیاشیاں ختم نہ ہوں۔ اس طرح سے ترقی یافتہ ممالک اور خود پسماندہ ممالک میں ایک مخصوص طبقہ ان ممالک کی معاشی پسماندگی کا باعث بنتا ہے۔ اس سلسلے میں پوائنٹ نمبر 8 ہے سرمایہ کی قلت۔ پسماندہ ممالک کا ایک اور مشترک مسئلہ سرمایہ کی قلت ہے۔ اس کی وجہ سے ان ممالک میں معاشی پسماندگی رہتی ہے، کیونکہ ان ممالک میں لوگوں کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں، اس لیے ان کی بچتیں بھی کم ہوتی ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق معاشی ترقی کے لیے کل قومی آمدنی میں بچتوں کا تناسب 15% ہونا چاہیے، لیکن پسماندہ ممالک میں یہ تناسب بہت کم ہوتا ہے۔ مثلا لاطینی امریکہ کے ممالک میں یہ تناسب 8% ہے، مشرق وسطیٰ کے ممالک میں 6%، افریقی ممالک میں 5% اور جنوب مشرقی ایشیا میں 4% ہے۔ اس کے علاوہ ان ممالک میں سرمایہ اور پیداوار کی باہمی نسبت یعنی کیپٹل آؤٹ پٹ ریشو بھی بہت بلند ہوتی ہے، یعنی ایک طرف تو ان کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں، بچتیں کم ہوتی ہیں، اور دوسری طرف سرمایہ اور پیداوار کی باہمی نسبت بھی زیادہ ہونے کی وجہ سے معاشی ترقی کی رفتار بہت سست رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان ممالک میں کیونکہ آبادی کی شرح افزائش بہت بلند ہوتی ہے، اس لیے بچتوں کا یہ تناسب ان کے معیار زندگی کو اس حد تک قائم رکھنے میں ہی محدود رہ جاتا ہے۔ اس کے برعکس ترقی یافتہ ممالک کی آمدنیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ اپنی آمدنی کا تقریباً 18 سے 20% تک بچا لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک میں سرمایہ اور پیداوار کی باہمی نسبت بھی کم ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ان ممالک میں معاشی ترقی کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے، اور یہ ممالک ہر سال اپنی فی کس آمدنی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، جبکہ پسماندہ ممالک کو معاشی ترقی حاصل کرنے کی بجائے اپنے معیار زندگی کو قائم رکھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی بچتوں کا تناسب بہت کم ہے۔ اس سلسلے میں 9واں پوائنٹ ہے ٹیکنالوجی کی کمی۔ پسماندہ ممالک کی ایک اور مشترک خصوصیت ٹیکنالوجی کی کمی ہے۔ موجودہ زمانے میں ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ دنیا میں کمپیوٹر نے ہر کام کو آسان کر دیا ہے، جس سے افرادی قوت پر انحصار کم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود پسماندہ ممالک وہی پرانے طریق اپنائے ہوئے ہیں، یعنی زراعت، صنعت، تجارت، بینکاری، غرض کسی بھی شعبے میں جدیدیت نہیں ہے۔
ہر شعبے میں قدیم روایات پر ہی عمل درآمد چل رہا ہے۔ اس طرح سے ان ممالک کو اپنی پسماندگی دور کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تیسری دنیا کے کسی بھی پسماندہ ملک کو لے لیں، اس کی زراعت پسماندہ ہی ہوگی۔ قومی آمدنی کا بہت تھوڑا حصہ صنعتی شعبے سے حاصل ہوگا۔ اس طرح سے وہ زمانے کے جدید تقاضوں کا ساتھ دینے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے روایتی سماجی ادارے۔ پسماندہ ممالک میں سماجی ادارے بھی قدیم اور روایتی ہوتے ہیں۔ وہ ان میں کسی قسم کی بھی تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ اپنی قدیم اور فرسودہ روایات سے چمٹے رہتے ہیں۔ مغرب میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مؤثر آبادی کا تناسب بہت زیادہ ہے، لیکن پسماندہ ممالک میں عورتیں گھروں میں بیکار رہتی ہیں اور یہ لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں اور معاشی ترقی کے لیے اپنے ادارتی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر مشترکہ خاندانی نظام پسماندہ ممالک کی معاشی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، لیکن لوگ اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے وہ اپنی کسی بھی رسم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو کہ ان کی تہذیب کا ورثہ ہو۔ سماجی اداروں میں تبدیلی نہ لانے کی یہی خصوصیت ان کی معاشی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس سلسلے میں پوائنٹ نمبر 11 ہے دولت کی غیر مساویانہ تقسیم۔ پسماندہ ممالک میں دولت کی تقسیم بھی مساویانہ نہیں ہے۔ عموماً معاشرہ دو گروہوں میں بٹا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو انتہائی امیر طبقہ ہے، یہ لوگ تعداد میں بہت کم ہیں لیکن ڈھیر دولت کے مالک ہیں اور بیشتر حصہ عیش و عشرت میں ہی ضائع کرتے ہیں۔ اس طرح سے معاشرے میں معاشی اور معاشرتی برائیاں پھیلتی ہیں۔ اور دوسری طرف انتہائی غریب طبقہ جو بنیادی ضروریات کو بھی بمشکل ہی پورا کرتا ہے اور ساری زندگی سسک کر گزار دیتا ہے۔ ان لوگوں کی آمدنی اتنی کم ہوتی ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے کچھ بچانا ان کے بس میں ہی نہیں ہوتا۔ پاکستان میں بھی دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہے۔ ایک طرف چند ذمہ دار، تاجر، صنعت کار ملکی ذرائع کے تقریباً 80% حصے پر قابض ہیں اور دوسری طرف چھوٹے کاشتکار، کھیت مزدور، مزارعین اور چھوٹے ملازمین اور مزدور وغیرہ دن رات خون پسینہ ایک کرنے کے باوجود زندگی کی بنیادی سہولتوں سے بھی محروم رہتے ہیں۔ لہٰذا بچتیں اور سرمایہ کم ہے اور معاشی ترقی کی رفتار نہایت سست ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔